دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی علوم کے ماہرین انسان کو سوشل اینیمل یا سماجی حیوان قرار دیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی بقا، نشو و نما، ارتقاء اور تمام ضروریات کے لیے خود کفیل نہیں ہے، بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، اور یہ سلسلہ پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اور موت کے بعد تک جاری و ساری رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کے ساتھ جن جن کا واسطہ ہے، ان کے حوالے سے حقوق و فرائض کا ایک مربوط نظام اسلام نے عطا کیا ہے۔ حق اسے کہتے ہیں جو ہمیں دوسرے سے لینا ہے، اور فرض اسے کہتے ہیں جو ہمیں دوسرے کو دینا ہے۔ عام انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں تو حساس رہتا ہے، فرائض کے بارے میں اتنا حساس نہیں رہتا۔ حالانکہ اگر ہر فرد بشر اپنے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، دوسرے انسانوں اور انسانی طبقات کے حوالے سے، تو دوسروں کو ان کے حقوق از خود ملتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے حق بندگی کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کہ قرابت دار پڑوسی، برابر میں رہنے والا پڑوسی، یا دفتر میں سفر میں ساتھ بیٹھنے والا جو پڑوسی ہے، ان کے حقوق کا بھی پاس رکھو، اور مسافروں کے حقوق کی بھی پاسداری کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کے حقوق کی بھی پاسداری کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی اترانے والے کو، اکڑنے والے کو اور شیخو خوری کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں بھی ان
تعلقات کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے حقوق کی پاسداری کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ مومن نہ دوسرے کو ضرر پہنچاتا ہے اور نہ ہی دوسرے سے ضرر اسے پہنچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا اور اسلام اپنے عہد کی سپر پاور بن چکا تھا۔ ایک غیر ملکی سفیر مدینہ منورہ میں آیا اور پوچھنے لگا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا کوئی محل تو نہیں ہے۔ پوچھا کہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں کہیں تمہیں مل جائیں گے۔ وہ گیا تو مٹی کے فرش پر امیر المومنین لیٹے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ انہیں دشمنوں کا جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جواب دیا کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، ہمارا یہ شعار نہیں ہے۔ یعنی ہم حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اس لیے کسی سے کوئی خطرہ انہیں لاحق نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان 70 سے کچھ زائد اس کے شعبہ جات ہیں، برانچز ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا اعلیٰ شعبہ تو لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، اور ایمان کا جو ادنا شعبہ ہے راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفع مضرت اور ایک جلب منفعت، یعنی سب سے پہلی ترجیح تو ہوتی ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے، پھر اس کے بعد کی ترجیح ہے کہ نفع حاصل کیا جائے۔ اسی ترتیب سے قرآن نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ نہ تو اس کی زبان سے کسی کو ضرر پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کے ضرر سے دوسرے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ رہیں، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر چند کامن رائٹس یا عام حقوق ہیں، ان میں سے آپ نے بیان فرمایا کہ اذا لقیہ فاسلم سلم علیہ، کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو، اِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرو، مشورہ طلب کرے تو مشورہ دو۔ فرمایا کہ اذا عطش وحمد اللہ، کہ جب وہ اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو فشمت ہو، تم بھی جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اذا مرض فعد ہو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اذا مات فتبع ہو، مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، اور ہو سکے تو اس کی میت کے ساتھ بھی
چند قدم چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی شان یہ ہونی چاہیے یا اس کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ فلا یؤذ جارہ، کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو وہ یا تو بات کرنی ہے تو اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات کی توفیق اسے میسر نہیں ہے تو او لیصمت، تو پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ خاموش رہے، یعنی اپنی زبان سے نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کا تمسخر اڑائے، نہ کسی پر لعن طعن کرے، نہ کسی کی طعن و تشنیع کرے، نہ کسی کے عیوب تلاش کرے، نہ جھوٹ بولے۔ الغرض کتنے ہی گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اور کتنے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ہاتھ سے ہے، تو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ فرمایا کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے کہ جب مسلمان بھائی سے آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، تو حشاش بشاش اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرے اور اس سے علیق سلیق کرے اور اچھے رویے کا اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ پڑوسی کے حوالے سے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کے برابر میں رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حقوق ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے برابر میں رہتا ہے، وہ مسلمان ہے اور آپ کے پڑوس میں ہے، تو اس کے 2 حقوق ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو قرابت دار بھی نہیں ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ اسی طرح سے دفتر میں، کلاس میں، ہوائی جہاز میں، بس میں، ٹرین میں کہیں آپ بیٹھے ہیں تو جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی صاحب بالجنب ہے، پڑوس کا ساتھی ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس کے حق کی بھی ہر مسلمان کو پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، کہ 3 بار آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی، کہ جبریل امین برابر مجھے وصیت کرتے رہے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں، تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، یعنی اسلام میں پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع زیست نہ ہو،
وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نمازوں کا ذخیرہ بھی ہوگا، روزوں کا بھی ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ہوگا، یعنی اس نے عبادات الہیہ کو تو ادا کیا ہوگا، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بدکاری کی ناجائز جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ظلماً مال کھایا ہوگا، کسی کا ظلماً خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو جسمانی طور پر مارا ہوگا، تو فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، تو جس جس کے اس پر حقوق ہوں گے تو اس کی نیکیاں ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے سے رائٹ آف ہو کر ان اہل حقوق کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہم دوسروں کی حق تلفی کر کے اور ہیلے سے، تدبیر سے، مکر سے، جبر سے، اثر سے، رسوخ سے بچ جائیں، لیکن کل اللہ کی عدالت میں ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش مختلف رشتوں اور نسبتوں کے حوالے سے جو انسانی برادری کے افراد رہتے ہیں، ہم ان کے حقوق کی پاسداری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن بڑی مشکل سے جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں ان سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ میری دعا ہے یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں تمام اہل حقوق کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، اور سب کے ساتھ حسن سلوک کی سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔